السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر صبح 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر انور کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے پروں کو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مس کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ شام ہوتے ہی یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور مزید 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو قبر انور کو گھیر لیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے پروں کو اس سے مس کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ یوں ہی 70,000 فرشتے رات اور 70,000 فرشتے دن کو ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کھلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں باہر تشریف لائیں گے جو اپنے پر پھیلائے دوڑتے ہوں گے۔ دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر فرشتے صبح و شام حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گدرے نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کام کا انہیں بارگاہ الہی سے حکم ہوتا ہے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دونوں ہی اللہ پاک کے حکم سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو حفص عمر بن علی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بذات خود درود پاک بھیجا، ملائکہ اور تمام مسلمانوں کو اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا 3 وجوہات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بھی افضل ہے۔ نمبر 1 پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا فرشتوں کو ادب سکھانے کے لیے تھا، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا نمبر 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تا قیامت جاری و ساری رہے گا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی بار حکم دیا گیا۔ نمبر 3 پر یہ فضیلت ہے کہ فرشتوں کو سجدہ کا حکم صرف اس لیے دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا، یعنی یہ فضیلت بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یاد رکھیے، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر اس وقت سے درود و سلام پڑھنے میں مشغول ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نور کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ فرما تھے۔ فرشتے صف در صف حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے۔ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، یہ فرشتے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر روز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔